السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ کو لائیو اپڈیٹ دے رہے ہیں نیپا چورنگی کا مقام ہے، جہاں پر گزشتہ رات یہ چیزب کے سامنے گٹر کے مین ہول کھولا ہونے کی وجہ سے ایک بچہ جس میں گر گیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈھونڈنے کا عمل شروع کیا گیا۔ گٹر کا ڈھکن نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہاں پر وہ جو بچہ تھا وہ مین ہول میں گر گیا اور اس کی تلاش گزشتہ 14 گھنٹے ہو گئے تاحال جاری ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مناظر کہ یہاں پر ایک مین ہول تھا جس میں کوشش کی گئی کہ پہلے ڈھونڈا جا سکے، مگر وہ بچہ نہیں مل سکا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہیوی مشینری کو منگایا گیا۔ 12 گھنٹے کے بعد ہیوی مشینری یہاں پر پہنچی ہے۔ یہاں پر عوام دیکھ رہے ہیں، غم و غصہ ہے عوام کے اندر، کیونکہ کراچی جسے ہم میٹروپولیٹن شہر کہتے ہیں، وہاں پر یہ حالات ہیں کہ اگر کوئی بچہ گٹر میں گر جائے تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم بچے کو گٹر سے نکال سکیں۔ یہ گٹر کا ہول ہے اور یہاں سے بچے کی تلاش تاحال اس وقت بھی جاری ہے، اور یہاں پر سب امید لگائے بیٹھے ہیں، دعا ہے کہ بچے کا دست خاکی مل جائے، کیونکہ بہت ہی دکھ درد بھرا لمحہ ہے تمام جو لوائقین ہیں، کیونکہ جب اس کی والدہ کی بچے کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کس طریقے سے کرب سے وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھیں، وہ کوشش کر رہی تھیں کہ ان کا بچہ مل جائے۔ اور یہ آہستہ آہستہ پوری رات، یعنی رات 10:30 بجے کا واقعہ ہے، اور ابھی تک یعنی رات 10:30 سے تقریباً اس وقت 12 بج رہے ہیں دوپہر کے، یعنی کہ 13 سے 14 گھنٹے ہو چکے ہیں، مگر تاحال 3 سالہ ابراہیم کی جستخا کی لاش ابھی تک نہیں مل سکی۔ انتہائی افسوسناک لمحہ ہے کراچی والوں کے لیے، کیونکہ یہ پہلا کراچی میں واقعہ نہیں ہوا ہے۔ مونس ہمارے ساتھ ہیں۔ مونس السلام علیکم، ہم ٹی وی کے رپورٹر۔ مونس تھوڑا لاؤڈ بولیے گا، مائک نہیں لگایا ہوا۔ اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں مونس بھائی؟ بھائی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی سے اس شہر کی ذمہ داری لینے والا، اسے اون کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، 14 گھنٹے کے بعد سرکاری سطح پر جو مشینری ہے وہ پہنچی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہے، جو اس بچے کے ماں باپ ہیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، وہ انہوں نے اپنی جیب سے رات کو آنے والی مشینری کو پیسے ادا کیے 15,000 روپے۔ تو یہ المیہ ہے اس شہر کا، کیونکہ سرکاری ادارے اور سرکاری لوگ جو ہے وہ چھٹیاں منا رہے تھے، کیونکہ کل جو ہے آف ڈے تھا، اور ہماری معلومات کے مطابق جب رات کو یہ واقعہ رونما ہوا تو پولیس کے اعلیٰ افسران نے ایک سب انسپکٹر کو بھیجا واٹر بورڈ کے دفتر کے، وہ جا کر وہاں پر ان سے میپ لے لے تو تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ سیوریج کی لائنیں جو ہے وہ کس جانب جا رہی ہیں، اور اس مقام پر پوائنٹیشن پہ جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کھدائی کر کے بچے کا سراغ لگایا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے جب وہ سب انسپکٹر وہاں پہنچا تو ایک آدمی واٹر بورڈ کے دفتر میں بیٹھا تھا، اور اس کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ ایک تو یہ متعلقہ دفتر نہیں ہے جہاں سے آپ کو نقشہ مل سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آج چھٹی کا دن ہے، لہٰذا کل ورکنگ ڈے آپ رابطہ کیجیے گا۔ اس کی ماں کی تڑپ، اس کی ماں کی چیخیں، احساس اگر ہم یہ کہیں کہ ختم ہو گیا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم سب دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوائقین کو صبر دے۔ یہ مونس بتا رہے تھے، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دیگر دوسرے رپورٹر بھی کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب، بہت برا لمحہ، مطلب ایک دکھ بھرا، ماں سے بچہ چھین لیا گیا مگر اس کا دست خاکی نہیں مل رہا۔ اتنا بڑا شہر اور اتنے سے وسائل نہیں، تھوڑا لاؤڈ بولیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کل یہ جب واقعہ رونما ہوا تقریباً میرے پاس 10:15 بجے قریب اطلاع ملی۔ میں نے ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد سے رابطہ کیا کہ پلیز اس بچے کی ماں کی دعائیں سن لیں، کیا پتہ اس کی دعائیں لگ جائیں۔ لیکن 14 گھنٹے بعد اب مشینری آ رہی ہے ریسکیو آپریشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ نالا ہے، اس سے پہلے گلشن اقبال میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کا لخت جگر آج تک نہیں مل سکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور واقعہ ہوا معاذ کوٹ میں، بچہ نماز پڑھ کر گھر سے نکلا، مسجد سے نکلا، اور اس کے بعد وہ گٹر کے نالے میں گیا اور اس کے بعد اس کی لاش ملی۔ اور وہ لخت جگر کہاں جائیں گے، ماں کا جو لخت جگر شاہ صاحب، ابھی مجھے مونس بتا رہے تھے کہ جو رات میں مشینری تھی وہ لوائقین نے خود سے منگوائی تھی اپنے پیسے دے کر۔ آج بالکل لوائقین کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ جو یہاں پر عوام موجود تھی اور اس کے ساتھ جو یہاں پر سیاسی جماعت کے کارکنان تھے، ان کی مدد سے یہاں پر ہیوی مشینری طلب کی گئی تھی، شاول بلایا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہیوی مشینری کے ذریعے 5 مقامات سے کھدائی کی گئی تھی۔ تقریباً 14,000 روپے یہاں پر عوام نے اس مشینری والے کو پرائیویٹلی طور پر دیے۔ عوام نے چندہ جمع کر کے دیا، جی، اور یہ KMC میئر، ڈپٹی میئر، یہ سب سو رہے تھے۔ یہ نااہلی ہے، یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ جب ایک شاہ سے بولا نہیں جا رہا کیونکہ یہ اتنی اچھی رپورٹنگ کرتا ہے، لیکن اس میں لمحہ ایسا ہے شاہ کہ واقعی کہ یہ آپ کو دکھ درد سے آپ دیکھ رہے ہیں، تکلیف سے، یا تمام جو لوگ کھڑے ہیں نا اس امید کے ساتھ کھڑے ہیں کہ
اس بچے کا دست خاکی مل جائے. میں بھی ایک باپ ہوں اور یقین مانے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ واقعہ نہ دکھائے. مطلب یہ اتنا مطلب اللہ پاک مغفرت فرمائے, اس بچے کے لواحقین کو صبر دے. مطلب بولا نہیں جا رہا, یہ دکھ پر درد لبنے لمحے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے, ایسا لمحہ ہے. اور سب سے بڑی جو افسوسناک عمل تھا, افسوسناک کی بات یہ تھی کہ جو ہمارے میر صاحب ہیں انہوں نے اب تک مشینری نہیں بھیجی تھی. اللہ اکبر, 5 جگہوں سے کھدائی کی گئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات پہ اب مشینری پہنچی ہے, تو اس کے بعد کھدائی ہو رہی, کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے کا جس سے خاکی ڈھونڈ لیا جائے. یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ, ایک بچے سے اس کی ماں چلی گئی دور, ایک باپ سے اس کا بیٹا چھین لیا گیا. یہ گٹر کا ڈھکن ہوتا تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا. ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور بڑا دکھ درد کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہے اور تکلیف کا لمحہ ہے. اور یہاں پر ابھی سارے ہمارے رپورٹرز کھڑے ہیں اور سارے یہاں پر لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا. 10-12 گھنٹے سے آپ لوگ سب کھڑے ہیں. مونس بھائی 10-12 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک مشینری اب پہنچی ہے. یار مشینری آ گئی تھی بٹ وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بلائی تھی. ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس جو ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ طور پہ نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ یہاں پر موجود ہے, ابراج جعفر صاحب, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اوور آل. اور ضلع انتظامیہ کی مشینری بھی آئی ہے. مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ جو ریسکیو ورکر یہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے کہیں کافی حد تک یہاں سے ڈگ آؤٹ کیا بٹ وہ کنفیوز تھے کہ ہمیں آگے کس ڈائریکشن میں بڑھنا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ٹیکنیکلی ہمیں سپورٹ نہیں مل پا رہی واٹر کارپوریشن کی یا کسی ایسی ادارے کی تو ہمیں ایگزیکٹلی ڈائریکٹ کر سکے کہ یہاں سے لائن جا رہی ہے, یہاں سے نالا گزر رہا ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو واٹر کارپوریشن کے بھی لوگ ہیں, مزید مشینری بھی بلوائی گئی ہے. تو نہ صرف یہ اسپاٹ بلکہ آگے بھی کھدائی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسپاٹس پہ کھدائی کر کے چیک کیا جا سکے اور کوشش کی جا سکے جو 3 سالہ بچہ تھا اس کو ریکور کیا. اچھا بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ پہلا واقعہ بھی نہیں اور شاید آخری بھی نہیں بدقسمتی سے, تو اس کی روک تھام کے لیے ایک گٹر کا ڈھکن ہوتا تو آج یہ واقعہ نہیں ہوتا. بالکل تنظیم دیکھو تو 13 ڈی میں بھی واقعہ ہوا تھا گزشتہ بار, وہ بچہ نہیں ملا تھا. آج میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال جو ہے 88,000 ڈھکنے لگائے ہیں, مگر گزشتہ سال 24 لوگ گٹر نالے میں گر کر جاں بحق ہوئے, جس میں سے 5 معصوم بچے ہیں. 5 معصوم بچوں نے 1 سال جان دی ہے اور ٹوٹل اوور آل اگر میں بتاؤں آپ کو 19 بڑے افراد گئے جو نالوں میں گر کے. تو یہ سچویشن ہے اور میئر کراچی بڑے آرام سے کہتے تھے کہ ہم نے 88,000 ڈھکنے دیے, تو 88,000 ڈھکنے دیے. یہ مین روڈ ہے کیسز روڈ پہ موجود ہے, یہ کے ایم سی کے اندر آتا ہے. میئر کراچی کا روڈ ہے, وہ یو سی چیئرمین یا ٹاؤن چیئرمین کو نہیں ڈال سکتے کہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ 12 لاکھ روپے ہم یو سی چیئرمین کو دے رہے ہیں, کروڑوں روپے ٹاؤن چیئرمین کو مل رہے ہیں, مگر جو ٹاؤن چیئرمین کے اندر جو کے ایم سی کے اندر روڈ آتے ہیں ان پر بھی کام کرنا چاہیے. اور بالکل صحیح ہے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ملی میں بھی اس سے پہلے واقعہ ہوا, مراد روڈ پہ TRD میں واقعہ ہوا. اور پھر سب سے بڑی بددستی بھی یہ ہے تنظیم ہمارے کراچی والوں کی کہ ان کے بچے ان کو نہیں ملتے. ابھی جو والدین ہیں دونوں ماں باپ وہ دونوں ہاسپٹلائز ہیں, طبیعت خراب ہو گئی, اماں ان کی بےہوش ہو گئی تھی. ان کے دادا یہاں پر ہیں, ان کے دادا کی بھی سچویشن ایسی ہے جو بات نہیں کر سکتے مگر وہ محبت میں وہ یہاں بیٹھے ہوئے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ پہلا اور آخری نہیں ہے. کراچی والے بھگتتے رہیں گے. کراچی کے اب انہوں نے کہا کہ ہم نے فائبر کے ڈھکن لگائے, تو فائبر کا ڈھکن تو کوئی چوری نہیں کر رہا نا. لوہے کے ڈھکن پہ الزام لگاتے تھے کہ چرا لیے, نشے چرا کے لے گئے. اب فائبر کے ڈھکن لگائے تو اس کا مطلب یہاں ڈھکن کھائی نہیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اور کاروبار کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اتنا بڑا سوچ جو ہمارے حکام والا میئر ہو گیا, حکومت سندھ ہو گئی, وہ ماں کی چیخیں سن کے سو جاتے ہوں گے آرام سے. بالکل نہیں سو سکتے, پتہ نہیں کس طرح نہیں آ جاتی ہے. ہمیں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے, صبح سے ہم 7:30 بجے سے یہاں پر موجود ہیں جب سے میری ڈیوٹی شروع ہوئی ہے. اور جب ہم نے والدین کو دیکھا وہ اتنی رو رہی تھی ان کی والدہ کہ میری ہمت ہی نہیں کہ میں ان سے بات کر سکوں. دیکھیں یہ سب باپ بیٹے والے ہیں جن کے گھر میں اولاد ہے, ان کو یہ دکھ درد سمجھ سکتا ہے. وہ ماں کی چیخیں, وہ ماں کی آہو بکا ابھی تک کوئی بھول نہیں پا رہا. یہ تمام لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اس بچے کا جسد خاکی مل جائے. اب 12 سے 14 گھنٹے کے بعد مشینری پہنچی, اس کی مدد سے اب کام ہو رہا ہے. یعنی اگر گٹر کا ڈھکن ہوتا تو ایک معصوم بچے کی جان بچائی جا سکتی تھی, اور اتنا جو وسائل اب خرچ ہو رہے ہیں تو بھی یہ پہلے بچائے جا سکتے ہیں. مگر بدقسمتی کہ یہاں پر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. دعا ہے اللہ کرے 3 سالہ ابراہیم کی لاش جس سے خاکی مل جائے, اس کی تدفین ہو سکے, کیونکہ
तेरा डी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, यानी इस तरफ का इलाका 13 डी पड़ता है। यहाँ पर भी एक वाकया ऐसा हो चुका है कि एक बच्चा गटर में गिरा, आज तक उसकी लाश नहीं मिली है। ये कराची है, गटर में गिरने के बाद लाशें नहीं मिलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है हम कराची वालों के लिए सहना इस तरह की बातें, मगर दुआ है। और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि जिससे खाकी मिल जाए, क्योंकि इब्राहिम के जो वालिदैन हैं वो इस वक्त दोनों बकौल रिपोर्टर्स के वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और अल्लाह उनको सब्र जमील दे। और जो देखने वाले हैं वो भी थोड़ी एहतियात करा करें, क्योंकि रियासत के लिए आप एक नंबर हैं, उनके लिए एक नंबर कम होगा, लेकिन आपका बेटा, आपकी बेटी या आपके घर का कोई भी फर्द इस तरह से जान दो हाथ दो बेटे का, तो रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफिज जी।